السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا کس قدر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے دین سے نوازا کہ جس میں اپنے آپ کو صاف کرنے پر بھی اجر دیا جاتا ہے۔ انسان صفائی اپنی کر رہا ہے، طہارت خود کی ہو رہی ہے، خوبصورت خود کو بنا رہا ہے، لیکن اس پر بھی اسے اجر دیا جاتا ہے۔ اسلام نے طہارت پر اس قدر زور دیا کہ صفائی کو نصف ایمان قرار دیا۔ الطہور شطر الایمان، cleanliness is our half faith۔ لیکن افسوس، آج کل نہ ظاہری صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ ہی باطنی تزکیہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ دونوں، باہر کی صفائی اور اندر کی صفائی، لازم و ملزوم ہیں۔ باہر اگر ہمارا صاف ہوگا تو ہی اندر سے اچھی فیلنگز آئیں گی۔ آپ خود دیکھیں، با وضو ہونے اور بے وضو ہونے دونوں کیفیات میں کس قدر فرق ہوتا ہے۔ اسلام نے مختلف عبادات کے ساتھ طہارت کی شرط لگائی ہے، یعنی وہ عبادات طہارت کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی۔ نماز کو ہی لے لیجئے، وضو کے بغیر شمار ہی نہیں ہوگی، چاہے آپ کتنی اچھی ہی ادا کر لیں۔ اسلام نے مکمل وضو کا صحیح طریقہ بتایا ہے۔ میں صحیح کے لفظ پر اس لیے زور دے رہی ہوں کہ ہمارے ہاں وضو میں بھی اس قدر خرافات شامل ہو گئی ہیں کہ ان کو وضو کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو سے اپنے وضو کو چیک کیجئے کہ آپ کا وضو کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط۔ ویورز، وضو کا لفظ اگر واو کے ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ بولا جائے تو اس سے مراد وضو کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو وضو، واو کے فتحہ یعنی زبر کے ساتھ بولیں گے تو مراد وہ وضو والا پانی ہوتا ہے۔ وضو کا لفظ وضاءت سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے روشنی، پاکیزگی، یعنی وضو کرنے والا گویا پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ابو داود رحمہ اللہ نے عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے پہلے بسم اللہ کی اتنی تلقین کرتے کہ فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو گویا اس نے وضو ہی نہیں کیا۔ تو ویورز، اہل علم نے وہ شخص جو اس سے پہلے وضو پڑھتا ہے اس کے وضو کو احسن قرار دیا، لیکن جو بھول گیا ہے اس کا وضو ہو تو جائے گا، لیکن یہ عادت بنا لیں، ریمائنڈر لگا لیں، کیونکہ وضو ہماری نماز کی مینٹل پریپریشن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز اچھے سے ادا ہو تو ہمیں وضو سے ہی لاپرواہی کو ختم کر دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جس کی ایڑیاں ایک تنکے کے برابر خشک رہ گئی تھیں۔ فرمایا دوبارہ وضو کرو، کیونکہ تمہارا وضو ہوا ہی نہیں، کاؤنٹ ہی نہیں ہوا، تم نے وضو کیا ہی نہیں۔ اور اسی طرح وضو میں پانی کے اسراف کو سختی سے منع فرمایا۔ ایک صحابی رسول دریا کے کنارے، نہر کے کنارے وضو کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بھی اگر تم نے اسراف کیا تو تمہارا حساب کیا جائے گا۔ ہم ٹیپ کھول کے کس قدر پانی بہا رہے ہوتے ہیں، اپنے وضو میں پانی کی احتیاط کیجیے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے پہلے مسواک کی اس قدر تلقین کی، فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا احساس نہ ہوتا تو میں مسواک کو ہر وضو کے ساتھ کمپلسری قرار دیتا۔ مسواک کریں، بسم اللہ پڑھیں، جس طرح ہم آج کل باتھ روم میں وضو کرتے ہیں تو پھر باتھ روم میں اللہ کا نام لینا حرام ہے، تو باتھ روم داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ پھر وضو کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اور یہاں تک اس قدر اچھے طریقے سے کہ 3 دفعہ میں ہی مکمل صاف ہو جائیں، کیونکہ چوتھی مرتبہ ناٹ الاؤڈ، حرام ہے۔ میکسیمم 3 دفعہ آپ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، اور پھر 3 مرتبہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کلی کریں، مزمزہ، اس طرح کہ پورے ماؤتھ میں پانی چلے، حرکت ہو اور اچھی طرح کلی ہو جائے۔ پھر 3 مرتبہ بائیں ہاتھ کے ساتھ استنشاق، فرمایا اگر روزہ نہ ہو تو آگے تک بھی اچھی طرح پانی جانا چاہیے۔ اچھی طرح 3 مرتبہ انگلی ڈال کے ناک صاف کریں اور اچھی طرح کلین کریں، اور پھر 3 مرتبہ اپنے چہرے کو پیشانی سے ادھر تھوڑی کے نیچے تک مکمل اچھی طرح اپنا چہرہ واش کریں۔ پھر اپنا دایاں بازو ایلبو تک 3 مرتبہ اچھی طرح، یہ ایلبوز خشک نہ رہ جائیں، اور پھر اسی طرح بایاں بازو 3 مرتبہ اچھی طرح کہ کہیں تھوڑی سی بھی خشکی نہ رہ جائے، کیونکہ پھر وہ وضو شمار نہیں ہوتا۔ اور پھر مسح، یہاں پر کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ناک سے، آنکھ سے، یہاں سے مسح شروع کرتے ہیں، یا پھر ہاتھوں کو چوما جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے اور بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ ہم نے چہرہ دھویا پیشانی سے، تو مسح پیشانی کے یہاں سے، جہاں سے وضو واش کر لیا، اس کے بعد اوپر سے مسح کرنا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو پیچھے گدی تک لے جانا ہے اور پھر واپس لے کے آنا ہے۔ کچھ لوگ گردن کا مسح بھی کرتے ہیں، جو کہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ اور پھر کانوں کا مسح ہے، انگلی اندر اور انگوٹھا باہر، اچھی طرح انگلی کو اندر سے پورے کان میں اور انگوٹھے کو باہر سے گھماتے آئیں، اور پھر دایاں پاؤں واش کر لیں، اور پھر بایاں پاؤں۔ یہ مسح کرتے ہوئے جو میں نے بتائی ہیں یہ چیزیں ثابت نہیں، اور نہ ہی پھر جو اس طرح کر کے بازوؤں کا مسح کیا جاتا ہے یہ بھی ثابت نہیں، اور کوئی اور جو اس میں اذکار پڑھے جائیں وہ بھی ثابت نہیں۔ پھر دایاں پاؤں 3 مرتبہ اچھی طرح، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے تمام پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا، یہ ثابت ہے، اور پاؤں کو اچھی طرح اسبغ الوضو، اپنے وضو کو اچھی طرح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وضو والے اعضاء وضو کرنے والے کے لیے، نمازی کے لیے روشنی ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور فرمایا جو شخص اچھی طرح بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے تو گویا جب وہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ اپنے تمام ہاتھوں کے، چہرے کے، سر کے، بازوؤں کے، حتیٰ کہ جب وہ دونوں پاؤں دھو کے فارغ ہوتا ہے تو پاؤں کے بھی خطاؤں، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اختلافات سے بچائے اور صحیح سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔